عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ بڑی عام فہم سی بات ہے کہ تاریخ انسانی کا آغاز ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوا، جو انسان اول بھی تھے اور اللہ کے پہلے نبی بھی۔ اللہ نے تخلیق آدم سے بہت پہلے ہی فرشتوں پر اپنی مشیت کا اظہار فرما دیا تھا اور انسان کی حیثیت کے حوالے سے ان کو بتا دیا تھا، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ مخلوق تو خرابی کرے گی اور زمین پر فساد پھیلائے گی، جبکہ ہم آپ کی تسبیح و حمد اور تقدیس بجا لاتے ہیں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ بات یہ ہے کہ فرشتوں نے جو کچھ کہا تھا وہ اعتراض نہیں تھا، وہ مخلوق اللہ کی ذات پر اعتراض کر ہی نہیں سکتی، ایسا ممکن ہی نہیں، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ اس مخلوق کو ایسی بات ودیت ہی نہیں کی گئی۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں نے تخلیق آدم کے پس منظر میں جو کہا تو پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا وہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک خدشے کا اظہار تھا، جس کی وجہ کچھ اور تھی، اور وہ یہ کہ اس سے پہلے وہ جنات کا مشاہدہ کر چکے تھے، جنہوں نے زمین پر فساد اور خون خرابے کا طوفان برپا کر رکھا تھا۔ چنانچہ فرشتوں نے انہی پر قیاس کرتے ہوئے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ نئی مخلوق بھی تو کہیں ایسی نہیں۔ واضح رہے کہ اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، یعنی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ گویا انی عالم ما لا تعلمون کی تفسیر ہے، جس نے اس بات کو حرف بحرف ثابت کر دیا کہ ذاتی علم و فہم صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور جو وہ جانتا ہے کوئی اور نہیں جان سکتا، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اور اس کے علاوہ سب کچھ مخلوق بھلا خالق کے بتائے بغیر کیسے جان سکتی ہے؟ یہ تو اصول کی بات ہے نا۔ چنانچہ یقین کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام تر علم و حکمت اور فہم و فراست اور رشد و ہدایت سب سے پہلے اس سرچشمے سے جاری ہوئی جو اصل سرچشمہ علم و ہدایت ہے، یعنی اصل وجود کائنات، خالق حقیقی، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات۔ کوئی بھی شخص پیدائشی طور پر گناہ گار پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ فطرت سلیمہ اور اللہ کے دین پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی تائید اللہ کے دین سے ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں، گویا ماحول کے اثرات کے تحت وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ عقیدہ کفارہ بے بنیاد اور بے معنی قرار پاتا ہے، قرآن و حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کہنا کہ آدم و حوا کو گناہ کی پاداش میں زمین پر اتارا گیا تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ واقع آدم و ابلیس پیش آنے کے بعد انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن کسی سزا کے طور پر نہیں، بلکہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اس بات کا فیصلہ اور اعلان تو اللہ نے تخلیق آدم سے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ ان کی تخلیق کا مقصد ہی ان کو زمین پر بحیثیت خلیفۃ اللہ مقرر کرنا تھا۔ گویا انسان کو پیدا ہی زمین پر بھیجنے کے لیے کیا گیا تھا، اور اس بات سے فرشتوں کو بہت پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کسی بھی بات اور کسی بھی حوالے کو اس کے صحیح تر تناظر میں دیکھا اور سمجھا جائے، اور اس کے لیے دین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا دین یعنی اسلام ہے ہی قرآن و حدیث کا نام، جس سے
بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی ہوتی ہے، اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا نقطہ کمال ہے، جس کا نقطہ آغاز بعثت آدم علیہ السلام تھا۔